السلام علیکم۔ جب بھی ہم اس قرآن سے بات کرتے ہیں تو بہت سارے بھائی جو ہے اعتراض کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھو گے، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور تشہد میں کیا پڑھو گے، اور جو ہے شروع ابتدا کیسے کرو گے، انتہا کیسے کرو گے۔ یعنی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں جیسے کہ وہ میرے خالق ہیں اور میں ان کو جواب دہ ہوں۔ دیکھیں، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے کہا کہ مجھے یاد کرنے کے لیے آپ صلاۃ قائم کرو گے، تو ہر ایک خود جواب دہ ہے اپنی صلاۃ کے بارے میں۔ آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو ہے میری صلاۃ کے بارے میں کس طرح پڑھو گے، کس طرح۔ یہ جو بیماری جو لگائی ہے اس امت کو، بنی اسرائیل والی بیماری، یہ مولویوں نے یہ بیماری لگا دی ہے۔ اچھا بھلا اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کیا تھا بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کے مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، مذاق کر رہے ہو۔ اب اس طرح کے پھر سوالات کرنا شروع کر دیے۔ وہ گائے کیسی ہوگی، یہ گائے جو ہے اس کے کلر کیا ہوگا، یہ گائے ہل چلاتی ہے نہیں چلاتی ہے۔ یعنی اتنے سوالات کیے، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، صرف نہ کرنے کے بہانے کیے۔ اگر یہ گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے اٹھا کے ذبح کر دیتے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا، لیکن انہوں نے سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ جب حکم کرتا ہے تو اس کو بجا لینا چاہیے جس طرح آپ کو سمجھ آئے، لیکن اس کے اوپر سوالات در سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہی حالت اس امت کے ساتھ ہوئی ہے، سوالات در سوالات، سوالات در سوالات کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح کے ہم صلاۃ۔ دیکھیں، صلاۃ ایک بہت بڑا موضوع ہے، وسیع موضوع ہے۔ صلاۃ کا صرف ایک شعبے نہیں ہے، پوری زندگی ہمارے جو ہے نا صلاۃ کے شعبے ہیں۔ ان میں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ ہم نے صلاۃ، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر ایک اپنی صلاۃ کیسے کرے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورۃ النور آیت نمبر 41، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک جان چکا ہے، ہر ایک جان چکا ہے، صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کس طرح کرے گا وہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ کو خود اچھی طرح معلوم ہے، یہ صرف بہانہ ہوگا، سجدہ کیسے کریں گے، اور جو ہے قیام کیسے کریں گے، اور جو ہے کیسے بیٹھیں گے، یہ آپ کے بہانے ہیں۔ کتاب اللہ میں جتنی صلاۃ ہے اتنی تو کر لو۔ اور جس طرح کہ میں ایک تصویر میں نے شیئر کی تھی، جس میں ایک ہندو جو ہے لڑکا ایک ہندو جج کو سجدہ کر رہا تھا، بالکل جس طرح کے مسلمان کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بتاؤ یہ سجدہ اس نے کہاں سے کی ہے؟
یہ کہاں سے سیکھا ہے اس نے؟ کیا قرآن پڑھ کے سیکھا ہے یا حدیثیں پڑھ کے سیکھی ہے اس نے؟ یہ سجدہ کہاں سے لیا اس نے؟ فطرت میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، فطرت میں۔ تو اس فطرت کو اللہ تعالیٰ خود ہی سکھاتا ہے، فطرت اللہ تعالیٰ خود ہی سکھاتا ہے، لیکن مولویوں نے یہاں پر لوگوں کے لیے ایک معمہ بنا دیا صلاۃ کو۔ سجدہ کیسے کرو گے بھائی؟ ہاتھ کہاں رکھو گے؟ ہاتھ کتنے اٹھاؤ گے؟ ہاتھ باندھو گے نہیں باندھو گے؟ کیا کرو گے؟ انا للہ و انا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ ہر ایک کو معلوم ہے اپنی صلاۃ، ہر ایک کو معلوم ہے اپنی صلاۃ کیسی کرنی ہے۔ جتنی اس کتاب میں ہے اتنی کرے، بنی اسرائیل نہ بنے۔ اس کتاب کے اندر قیام ہے، جیسا کہ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قائم یصلی فی المحراب۔ اور ملائکہ نے فنادت، یہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ کہ وہ اپنے محراب میں حالت قیام میں صلاۃ ادا کر رہے تھے زکریا علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ دیکھا آیت نمبر 39 آل عمران، فنادتہ الملائکۃ، زکریا علیہ السلام کے بارے میں، ہنالک دعا زکریا فنادتہ الملائکۃ، فرشتے نے ان کو ندا لگائی، وہو قائم، اور وہ حالت قیام میں تھے، یصلی فی المحراب، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ رہے تھے، رشتہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے محراب کے اندر۔ ٹھیک ہے جناب، اب کوئی کہے گا یہ کھڑے کیسے ہونے ہیں؟ جب امی کہتی ہے بیٹا جاؤ باتھ روم میں، بیٹا کہتا ہے مجھے پیشاب آیا ہے، بیٹا امی باتھ روم میں چلے جاؤ، امی کہتی ہے، پھر وہ کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا ہے کہ میں کیسے کرنا ہے، مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ کھانا کھاؤ، کیسے کھانا کھانا ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ بازار سے یہ خرید کے لے کر آؤ، کیسے لینا ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تو نہیں معلوم ہے کیسے بیٹھنا ہے۔ عجیب ہے۔ تیز چلو، مجھے تو نہیں معلوم ہے تیز کیسے چلنا ہے۔ ہلکا چلو، مجھے تو نہیں معلوم ہے کس طرح چلنا ہے۔ انسان کو دنیا کی ہر چیز آ گئی ہے، یہ چیزیں نہیں آ رہی ہے۔ انا للہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ہلکا میں لے لیا لوگوں نے، عجیب ہے کہ بس ان کو ایک ایک حرکت کے بارے میں بتائے گا اللہ تعالیٰ۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی، وہ حالت قیام میں ہے، صلاۃ کر رہے تھے، اللہ سے اپنا صلہ جوڑ رہے تھے، رشتہ جوڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں محراب کے اندر۔ یہ ہے صلاۃ۔ اسی طرح سورۃ فرقان کے 64 میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما، حالت سجدہ میں اور حالت قیام میں۔ یہ حالت بتا رہے ہیں کہ راتوں کو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ اور سورۃ انسان کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات سے کچھ حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کر، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات تک اللہ کی تسبیح بیان کر، رات میں سے اللہ کے لیے سجدہ کر۔ اسی لیے جتنا قرآن میں ہے اتنی صلاۃ ادا کیجئے اپنے اطمینان سے، جیسا آپ کو سکون ہو، کبھی کھڑے ہونے کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اللہ کی کتاب کھول کے پڑھیں، تدبر کریں، یہی آپ کی صلاۃ ہے، بنی اسرائیل نہ بنے۔